अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वीडियो में मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप का जो कैंडिडेचर है इमरान खान का, उसके हवाले से ये अपॉर्चुनिटी किस किस्म की है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के चाहने वालों के लिए, मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकूं और साथ ये भी बताऊं कि इसके रास्ते में किस किस्म के चैलेंजेस हैं। जहां ये अपॉर्चुनिटी है वहां इसके रास्ते में किस किस्म के चैलेंजेस हैं। ये सफ़र है मंतक का, लॉजिक का, सोच समझ का, रैशनैलिटी का। ये नारे मारने का, एक्साइटमेंट का, जज्बात का, जोश व खरोश का सफ़र नहीं है। और अगर इसको इस तरह से देखा जाएगा तो इसमें श्योर शॉट नाकामी ही होगी, इसमें किसी भी तरह से कामयाबी नहीं हो सकेगी। हैविंग सेड दिस, ये ज़रूरी है कि हर डेवलपमेंट जो होती है पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, पाकिस्तान के अंदर की, उसको हम रैशनैलिटी की यार्डस्टिक के साथ, बद्दक की यार्डस्टिक के साथ हम उसे उसकी कसौटी के ऊपर हमें जज करें। और जितनी भी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक एक करके, मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं एक मंतक की कसौटी ला सकूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस मंतक को समझने की कोशिश करें और 2+2 करें हर चीज़ का। अब जो पहली डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि गुज़िश्ता 48 घंटों से अगर आप पाकिस्तानी अखबारात की हेडलाइंस देखें, कुछ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इमरान खान की मसलसल स्टेटमेंट्स अब छप रही हैं कि मुझे ये शक है, मुझे ये खौफ है, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये समझ आ रही है, जिस तरह से भी इसकी वर्डिंग हो, कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्हें मजबूर किया जाएगा, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको उन पे दबाव डाला जा रहा है कि वो मेरे खिलाफ एक स्टेटमेंट्स दें, उन्हें मेरे खिलाफ एक विटनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो स्टेटमेंट्स में इमरान खान की स्टेटमेंट्स की जो इंटेंसिटी है उसमें गुज़िश्ता 48 घंटों में इजाफा हुआ है। ये स्टेटमेंट्स उस वक्त सामने आती हैं जब इमरान खान की अडयाला जेल में रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात होती है, फिर डिफरेंट किस्म की उसकी हाशिया, उसके डिफरेंट किस्म के हाशिए जो हैं वो बनते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो आप में से जो लोग मुझे मसलसल इसके ऊपर फॉलो करते हैं, आपको याद होगा कि ये बंदा नाचीज़ वो पहला बंदा था कि जब जनरल फैज़ की गिरफ्तारी की खबर आई तो, और साथ ही ये भी खबर लगी कि इमरान खान ने ये कहा है और पीटीआई ये कहती है कि ये पाकिस्तान आर्मी का एक इंटरनल डिसिप्लिन का मामला है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल में डाल के बड़ा खुल के क्रिटिसाइज़ किया था कि ये एक और यबड़ी मारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और अगर इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी है तो बग़ैर प्रॉपर सोच समझ के दी है। और माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर इसी तरह की नासमझी, नादानी, बग़ैर एप्लीकेशन ऑफ माइंड पोजीशंस ली हैं और बाद में अपने आप को उन पोजीशन से उन्हें डिस्टेंस करना पड़ा। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ये भी उसकी अब एक एग्जांपल आप क्लियरली देख रहे हैं कि कैसे ये पोजीशन लेने के बाद कि ये आर्मी का महज एक इंटरनल डिसिप्लिन का मामला है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ुद इमरान खान को मुसलसल अपनी पोजीशन को रिवाइज करना पड़ रहा है। ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हर चीज़ को किसी लॉजिक, मंतक और रैशनैलिटी की कसौटी से देखें। अपने सिर्फ एक जज्बाती नी जर्क रिएक्शन से उस चीज़ को आप ना देखा करें। अब जनरल फैज़ के हवाले से, जनरल फैज़ और इमरान खान के हवाले से, मे 9 के हवाले से जो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं वो पाकिस्तान के अखबारात में तो उसकी हेडलाइन लगाई जाती हैं। पाकिस्तान के जो बहुत से बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल हैं उनकी वेबसाइट पे भी वो हेडलाइंस लगाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा पीएमएलएन से हमदर्दी रखने वाले या प्रो पीएमएलएन जो बहुत से व्लॉगर्स हैं, जैसे बड़े रिस्पेक्टेड व्लॉगर हैं मंसूर अली खान साहब, वो भी मसलसल इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं और वो अकेले नहीं हैं, बाकी सब भी इसी पे ज़ोर दे रहे हैं। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ आप अगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही जो उनको कहा जाता है उसी किस्म की स्टोरी वो छाप देते हैं। ये एक एसेंशियल डिफरेंस है एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अंदर, जो ट्रिब्यून अखबार है और जो डॉन है। डॉन एडिटोरियली साइड पे ज़रूर वीक है, लेकिन उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो लगता है कि अपनी मर्जी की स्टोरीज़ बनाते हैं और वो बहुत हद तक जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनकी ख्वाहिशात को ऑब्लाइज जो है वो नहीं करते। तो ट्रिब्यून की स्टोरीज़ मसलसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इरफान सदीकी साहब, जो पीएमएलएन के एक बहुत अहम लीडर हैं, सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट है। अब सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने किसी प्राइवेट टेलीविजन चैनल के ऊपर बात करते हुए ये सब कुछ कहा है। और अगर कोई सियासतदान जो हो भी को बहुत इंपॉर्टेंट ना और वो एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के ऊपर बात करते हुए कुछ कहे, तो उसके ऊपर किसी अंग्रेजी अखबार की इतनी बड़ी स्टोरी बननी नहीं चाहिए। जैसे कि फैसल वाडा के हवाले से मैंने कई दफ़ा कहा, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून हमेशा ही फैसल वाडा साहब छींक भी अगर मारते हैं तो फैसल वाडा साहब की बहुत बड़ी स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार बना देता है। लेकिन यहाँ इरफान सदीकी साहब की जो स्टोरी बहुत ज़्यादा डिटेल्स के हवाले से दी गई है,
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیض کی اور عمران خان کی تو بالکل کلیئر انوالومنٹ ہے مئی 9 کے حوالے سے، اور مئی 9 میں فوجی تنصیبات کے اوپر جس قسم کے حملے کیے گئے اس کے وہ کوئی محض پولیٹیکل ایجیٹیشن نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے یہ ناچیز ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن تھی جس کو خاص طریقے سے ہائی جیک کیا گیا. انفیکٹ عمران خان کی گرفتاری کو استعمال کیا گیا ایز اے ٹریگر تاکہ لوگ پولیٹیکل ایجیٹیشن کریں، اور پھر اس پولیٹیکل ایجیٹیشن کو ہائی جیک کرنے کے لیے ایلیمنٹس پہلے سے موجود تھے. یہ میں نے اس کے 48 گھنٹے کے بعد سے کہہ دیا تھا، لیکن اب عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایجیٹیشن اور مظاہرے تھے ہی نہیں، یہ خالصاً ایک ملٹری سٹائل قسم کا حملہ تھا. اب اخبار میں اتنی ہمت نہیں ہے، عرفان صدیقی صاحب میں تو ظاہر ہے اتنی استدلال کی کمی ہے. یہ ملٹری سٹائل کا حملہ تھا جس میں لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی پیٹرول بام ان کے پاس نہیں تھے، اور صرف وہ آئے تھے ملٹری تنصیبات کی بارڈرز کے اوپر، اس کے باؤنڈریز کے اوپر مرنے کے لیے. بہرحال اخبار ظاہر ہے یہ سوال نہیں اٹھائے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری سٹائل کا حملہ تھا، اور یہ حملہ جو ہے یہ جنرل فیض کے ذہن کے اندر سے ہی نکلا تھا. اچھا، اب عرفان صدیقی صاحب اس سٹوری کے اندر یہی نہیں ٹھہرے ہیں. انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں جب انویسٹیگیشن پھیلے گی تو وہ اس کے راستے میں آ جائیں گے، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام لیا، اس میں فارمر چیف جسٹس آف پاکستان. بہت حیرانگی کی بات ہے کہ مئی 9 کے واقعات کے اندر ثاقب نثار صاحب کا نام جو ہے، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جناب ثاقب نثار صاحب کا بھی نام اس میں لیا جا رہا ہے. جنرل عاصم باجوہ کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں ان کا بھی اس میں نام لیا جا رہا ہے، اور تو اور اس میں جنرل پاشا کا جو بہت پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، جو 2009-10 میں کہیں ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کا بھی اس میں نام انہوں نے لیا عرفان صدیقی صاحب نے. یہ سب چیزیں ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری میں چھپی ہیں. ان دی اینڈ عرفان صدیقی صاحب نے اس میں جنرل آصف غفور صاحب کا بھی نام لے دیا. اب باقی سب تو چلے ریٹائرڈ لوگ ہیں. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے وہ چیز جس کو آپ سمجھنا نہیں چاہتے. It is not about the military and the army versus the people of Pakistan. It is the control on the army. یعنی عرفان صدیقی صاحب کو اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ آصف غفور جو میرا خیال ہے ابھی ریٹائر ہی نہیں ہوئے، انہوں نے اس میں آصف غفور کو بھی ڈال دیا ہے. اس میں یہ اٹ از ناٹ اینی مور اباؤٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملٹری ورسز سول قسم کا کمپٹیشن ہے. یہ ملٹری کے سٹرکچر کے اوپر جو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے طاقتور ایلیٹ کو، یہ اس کی کہانی ہے. اب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو راول پنڈی کے اوپر حملہ ہوا تھا اکتوبر نومبر 2022 کی جو لانگ مارچ ہے عمران خان کی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کی اور جنرل فیض کی وہ سازش تھی تاکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ایز آرمی چیف جو ہے اس کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے. اب عرفان صدیقی صاحب سے کوئی پوچھے تو پھر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور جنرل فیض سازش کر رہے تھے عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے، تو پھر عمران خان اور جنرل فیض کی سازش کو روکنے کے لیے، عمران خان کو قتل کرنے کے لیے جو قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد کے قریب، وہ پھر کس نے کرایا؟ وہ پھر آپ نے کروایا. کیونکہ ساری کی ساری جو کہانی عرفان صدیقی صاحب کی چھاپی گئی ہے، ان کے بیان کی، ان کے ٹی وی بیان کی، وہ یہ ہے کہ وہ تمام آرمی افسران جو کسی بھی اسٹیج کے اوپر کسی بھی اسٹیج کے اوپر شریف خاندان کے اور نواز شریف کے خلاف انہوں نے کام کیا، کیسز بنانے میں کام کیا، نیریٹو میں کام کیا، عمران خان کی مدد کی، وہ تمام کے تمام آج پاکستان کی فوج کے دشمن جو ہیں وہ عرفان صدیقی صاحب بتا رہے ہیں، یا پاکستان کی قوم کے ان کو دشمن بنا کے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں، اس میں اس چیز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ عرفان صدیقی صاحب یہ نہیں کہیں گے، اور ایکسپریس ٹریبیون کے اندر اتنی ہمت یا اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کم از کم 2 جملے لکھتے تھے. مئی 9 کو گزرے ہوئے مئی 2024 تک 12 مہینے ہو جاتے ہیں. جون جولائی اگست کو ڈال دیں 3 مہینے اور ہو جاتے ہیں، تو 15 مہینے گزر جانے کے، مئی 9 کے واقعات کے 15 مہینے گزر جانے کے بعد، جس کو آفٹر تھاٹ کہتے ہیں، اب آپ جنرل فیض کے اوپر یہ کیس بنا رہے ہیں کہ جنرل فیض اور عمران خان نے مل کے اس کی یہ سازش کی تھی مئی 9 کے واقعات کی. مطلب در پھٹے منہ. اس میں مطلب یہ کوئی اتنا اللاجیکل، اتنا غیر منطقی، اتنا کوئی چوتیا سسٹم آف تھاٹ ہوگا جس کے اندر آپ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں اینڈ یو کین گیٹ اوے ود دیٹ. ریئل ریزن کیا ہے؟ ریئل ریزن وہ ہے جو میں پچھلے ویلاگس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آفٹر میکنگ لاٹ آف ایفرٹس انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ سے ہمیں اس قسم کی کنوکشنز عمران خان کی نہیں مل سکتی. عدالتی سسٹم ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہے. عدالتی سسٹم کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، عمران خان کی خاطر نہیں کھڑا ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی خاطر نہیں کھڑا ہوا. بیسکلی
جو جوڈیشل کمیونٹی ہے، جو جوڈیشری ہے، یہ جوڈیشل کمیونٹی ہے، اس کے اندر جب اس کو آپ نے اتنا پش کیا ہے اور جو پرنسپل آف لا کو آپ نے، یہ کانسٹیٹیوشن کو اتنا آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے، تو ان کے اندر سے ایک ریزسٹنس کھڑی ہو گئی ہے، اور ان کو وہاں سے لگ رہا ہے کہ ہمیں کنوکشنز جو ہیں وہ نہیں مل سکیں گی۔ آج ہی کے دن میں جو گزرا ہے، ایک اے ٹی سی نے 12 کے 12 کیسز میں بشرا بی بی کے کیسز جو ہیں انہیں ضمانت دے دی ہے، کیسز ختم کر دیے ہیں، اور جہاں پہ سلمان صفدر صاحب ان کے کیس کو پلیٹ کر رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہمیں سویلین کورٹ سے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے عمران خان کی کنوکشن نہیں مل سکے گی، تو اب انہوں نے ایک آفٹر تھاٹ ایک بہت امپورٹنٹ لیگل ٹرم ہے، ایک آفٹر تھاٹ کے نتیجے میں کے طور پر 15 مہینے کے بعد انہوں نے ایک نیا کیس اسٹیبلش کیا ہے، جس میں ان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا گول کیا ہے۔ ان کا گول یہ ہے کہ عمران خان کو ایک فوجی عدالت کے اندر گرفتار کر لیا جائے، فوجی عدالت میں کیس ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد عمران خان کی ساری جو کمیونیکیشن ہے پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، ذرائع ابلاغ کے ساتھ، اسے ختم کر دیا جائے۔ اور یہ اب ان کی لیٹسٹ کوشش ہے، یہ ایک طرح سے عمران خان کی ایلیمینیشن ہے، یہ اس کی زندگی کی ایلیمینیشن نہیں ہے، یہ اس کی پولیٹیکل ایکسیکیوشن یا پولیٹیکل ایلیمینیشن ہے، تاکہ عمران خان 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے لوگوں کے نظروں سے گم ہو جائے، اور ہم اپنا ایک سیاسی ڈھانچہ بنا کے آگے چلیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیں، اسی بد نصیب انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی، اس میں ایک سٹوری چھپی ہے، اور اس کو بہت زیادہ جتنے پی ایم ایل این کی ویلاگرز ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، کہ ایک دن پہلے بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان میں بڑی سخت تیز و تند قسم کی بحث ہوئی، لڑائی ہوئی، پتہ نہیں یہ ہوا، گالی گلوچ ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی سٹوری بنائی جا رہی ہے، میں صرف آپ کو ہیڈ ایک دکھا رہا ہوں، ذہن میں یہاں رکھیے، یہاں بھی تھوڑی سی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ جب تک روح رواں جو ہیں طاقت کے جنرل باجوہ تھے، آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی کے اوپر بہت کم فوکس ہوا۔ پی ایم ایل این کی تو بڑی خواہش تھی کہ جی وہ جادوگرنی ہے تو جادو ٹونکے کرتی ہے، تو پیر ہیں، ان کے جن ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہت کم فوکس ان کے اوپر ہوا۔ جنرل عاصم منیر کے نومبر 2022 میں طاقت میں آ جانے کے بعد جو نئی ایکویشن بنی ہے، شریف زرداری عاصم ایکویشن یا رجیم بنی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اپنے آپ کو کنونس کیا ہوا ہے کہ جون 2019 کے اندر جب مجھے ہٹایا گیا تھا ایس ڈی جی آئی ایس آئی، وہ اس لیے مجھے ہٹایا، انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا، حالانکہ اصل حقیقت نہیں ہے، اصل وجوہات اور ہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ ایکسپلین کیا، اس کا ایران کی وزٹ کے ساتھ تعلق تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے کہ میں چونکہ بشرا بی بی کی کوئی کرپشن کی کہانی لے کر عمران خان کے پاس گیا تھا، تو عمران خان نے غصے میں، بجائے اس کے کہ دیکھا جاتا کہ میں کتنا دیندار اور آنےسٹ قسم کا آدمی ہوں، بشرا بی بی کی وجہ سے مجھے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اس میں ان کی بڑی سبکی ہوئی، بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، بیکاز 6 مہینے، 7 مہینے کی، 8 مہینے کے بعد میرا خیال ہے ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی پہ بہت فوکس کیا جائے، یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے یہ بشرا بی بی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ اب ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیں، اور اسے بھی لاجک کی کسوٹی کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن پہلے یا اب سے بہت گھنٹے پہلے راولپنڈی ڈویژن آف دی لاہور ہائی کورٹ جو ہے، اس نے اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو بلایا ہے، اور جو ڈی پی او ہیں ان کو کہا ہے کہ اپنا ایفیڈیوٹ دیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ وہ ہے جہاں اڈیالہ جیل کے فارمر ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی جو بیوی ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن موو کی ہوئی ہے اپنے وکلا کے ذریعے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ 14 اگست، یعنی جہاں ایک دن 14 اگست کو آرمی چیف پاکستان کی ترقی اور ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کر رہے تھے، وہاں جو اور بڑے واقعات ہو رہے تھے، جہاں ایک طرف پاکستان کے انٹرنیٹ کے اوپر دہشت گردی، ڈیجیٹل ٹیررزم کا حملہ ہوا، وہاں اور بھی بہت سی دہشت گردی ہو رہی تھی۔ تو 14 اگست کی مارننگ میں محمد اکرم کو ان کے گھر سے، جو کہ اڈیالہ جیل کی پولیس کالونی کے اندر ہے، وہاں سے ان کی بیوی، ان کی 2 بیٹیوں، ان کے بچہ 2 بیٹے اور بیٹی، اور ان کی بیوی کی وٹنس، ان کی موجودگی میں ان کو دھکے مار کے، گھسیٹ کے ان کے گھر کے گیٹ سے ماسک پہنے ہوئے سرکاری اہلکاروں نے انہیں اغوا کر لیا۔ اس کے بعد اخباروں میں خبر لگی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ وہ عمران خان کے میسنجر کے طور پہ کام کر رہے تھے، وہ جنرل فیض اور عمران خان کے درمیان میں میسنجر بنے ہوئے تھے، عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو آفیشلی، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے لاہور ہائی کورٹ کی اس پوری پٹیشن سے، راولپنڈی ڈویژن کی، کہ اس کو آفیشلی سرے سے ایکنالج کیا ہی نہیں گیا ہے۔ اور اچھا، اب آپ وہ دیکھیں کہ وہاں پر جو جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے، راولپنڈی ڈویژن بینچ کے، وہ پولیس کے ڈی پی او کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروائیں، پتہ کروائیں کہ یہ کدھر ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں صرف اس کو مینشن اس لیے کر رہا ہوں، یہ پولیس کی کالونی کے اندر سے پولیس کے ایک ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ آف دی اڈیالہ جیل کو آپ کے لوگ آتے ہیں، ماسکڈ گن مین، اس کو اس طرح سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟
اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس کی اس پورے سسٹم اور نظام میں ایز اے پولیس اینٹی، ایز اے پولیسنگ آرگنائزیشن پولیس کی کوئی اہمیت حیثیت ہے ہی نہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ظلم و ستم کیا گیا ہے پنجاب کے لوگوں کے اوپر، وہ پرنسپلی 99.99% پولیس کے افسران کے ذریعے کیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ بہاول نگر کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آرمی کے جوانوں نے وہاں پر جا کے پولیس کے جوانوں کو جو کہ آلریڈی جیل میں تھے اور پریزن سیل میں پڑے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے نکال کے ان کو پھینٹی لگائی، ذلیل و خوار کیا، اس کی ویڈیو بنائی، اس کو ریلیز کیا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس کی تو پورے سسٹم میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے یہ آرمی نہیں کر رہی آپ کے ساتھ سب کچھ، یہ وہ کنٹرول میکینزم ہے جس میں پاکستان کی آرمی کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ یہ مشکل پوائنٹ ہے، یہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن میری ذمہ داری ایز این انالسٹ ہے کہ میں یہ ایمفسائز کرتا رہوں۔ اگر 5-10% پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ آرمی ورسز دی کنٹرول آف دی آرمی، جنرلز جو آرمی کو کنٹرول کرتے ہیں اینڈ آرمی ایز این آرگنائزیشن کے درمیان میں فرق ہے، تو شاید وہ اتنی زیادہ جو خار، نفرت، غصہ اور ایک مس ڈائریکٹڈ قسم کا پورا نیریٹو بن گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ پولیٹیکل سائنس کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیجئے، میں آپ کو جیو نیوز کی ایک سٹوری آپ کے دکھاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو میٹنگ ہو رہی ہے بورڈ کی 28 اگست کو، اس میں پاکستان کو اس میٹنگ میں جگہ نہیں ملی ہے، اس کو پاکستان اس کے ایجنڈا کے اوپر نہیں ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کی پورے میڈیا جو ہے، چونکہ سارا کا سارا میڈیا ہے ہی ریشنل، اس کے اوپر ایک پوری کہانی بنا دی گئی ہے کہ جناب وہ ہو آئی ایم ایف سے بھی ٹھکراؤ ہو گیا، ٹھڈا پڑ گیا، آئی ایم ایف سے ریلیف ان کو نہیں مل رہی، پیسے نہیں مل رہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ مختلف ٹیکنیکل پروسیجر کی وجوہات ہوتی ہیں، اور کہانی یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک تقریباً 6-7-8 ہفتے کے بعد بھی لیٹر آف انٹینٹ اپنا ایشو نہیں کر سکا، بیکاز ابھی تک آئی ایم ایف سے اس کو گو ہیڈ نہیں ملا، جہاں پاکستان نے $7 بلین جو ہے مانگ رکھے ہیں۔ ہر دفعہ جب یہ irrational، بے تکا، illogical، سینسیشنل قسم کا انالیسس یا کہانیاں سناتے ہیں پاکستان کے میڈیا کے اخبارات، رپورٹرز، مختلف قسم کے لوگ، تو کیوں سناتے؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں ابھی تک وہ ٹھیک طرح سے یہ سمجھ نہیں پائے کہ پاکستان کے اندر جو سارا رجیم چینج آپریشن ہے اسے کی ویسٹرن کنٹریز اور پاورز کی سپورٹ اور تائید حاصل ہے، اور یہ صرف ایک ڈومیسٹک پالیٹکس نہیں ہے نواز شریف اور باجوہ کی، اس کے پیچھے ایک انٹرنیشنل تھنکنگ بھی اس کے پیچھے ہے۔ جب تک آپ اس انٹرنیشنل تھنکنگ سے پاکستان کی پالیٹکس کو الگ نہیں کر سکیں گے، انہیں سمجھا نہیں سکیں گے، وہ آپ کو ریلیف جو ہے پاکستان کے اندر نہیں مل سکے گی۔ لیکن پاکستان کی میڈیا کو سمجھ نہیں آتی اور نہیں آئے گی ان کو۔ وہ کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، پتہ نہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ والی کہانی ہے کہ بس سمجھ نہیں آنی تو سمجھ نہیں آنی۔ اب آ جائیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کے کینڈیڈیچر کے طور پہ، جس میں عمران خان نے 18 تاریخ کو کنفرم کیا، اپنے ڈاکومنٹس انہوں نے وہاں پہ جمع کروا دیے۔ ٹھیک، یہ ایک خالصتاً انٹیلیجنٹ ملٹی ڈائمینشنل پولیٹیکل انیشیٹو لیا ہے عمران خان صاحب نے، جس میں بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے اور جس کے سامنے بہت سے چیلنجز بھی ہیں۔ اپرچونٹی یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ چیز آگے بڑھتی ہے، اور اگر اس کو ٹھیک طرح سے پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹیز جو برطانیہ کے اندر ہے خاص کر کے، اور جو امریکہ کے اندر ہے اور جو یورپ میں ہے، اگر اسے سمجھ سکیں اور اس کے اوپر ایک انٹیلیجنٹ بحث ہو سکے، تو اس سے عمران خان کو، ان کی سیاست کو، پاکستان کو، پاکستان تحریک انصاف کو بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا، ایک لڑکا شور مچا رہا ہے کہ جناب یہاں تو کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے، عمران خان آوے ہی آوے یہاں پر۔ کسی نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا سروے کروا لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسٹوڈنٹ تو اس کی کہیں کسی کھاتے میں آتے نہیں ہیں آکسفورڈ کے، بیکاز جو ووٹر پوٹینشیل ووٹرز ہیں، جو ووٹ بینک ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اس کے اندر گریجویٹس ہیں، اور اس کے اندر یعنی المنائے ہیں، اور اس کے اندر فیکلٹی ہے جسے کانگریگیشن بھی کہتے ہیں، واٹ ایور۔ اور یہ تقریباً ایک ایسٹیمیٹڈ فگر ہے 2.5 لاکھ کا، لیکن اس 2.5 لاکھ میں سے صرف وہی لوگ جو ہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو اعداد و شمار اسکرین کے اوپر دکھائے تھے، اور میں ایک بار پھر آپ کو اعداد و شمار دکھا دیتا ہوں کہ 2.5 لاکھ کی ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ اس میں سے تقریباً 1,20,000 سے 1,50,000 کے درمیان تو برطانیہ میں المنائے ہیں، باقی اس میں کوئی تقریباً 20-30 ہزار یورپ میں المنائے ہیں، کوئی اسی طرح سے 20-30 ہزار شاید اس میں افریقہ کے المنائے ہیں، اور پھر اس کے اندر پاکستان کے 2 سے 5 ہزار المنائے ہیں، ہندوستان کے 5 سے 10 ہزار المنائے۔ لیکن 18 اگست 2024 سے پہلے جس نے ووٹ ڈالنا ہے وہ اپنی رجسٹریشن کرا چکا ہے۔ اور میری تھوڑی سی فیکلٹی ممبر سے بات کر کے مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، 2 لوگوں سے بات کر کے، ایک سے زیادہ، کہ بہت ہی کم لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے ایز ووٹر کے اعتبار سے۔ اگر 20% لوگوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 2.5 لاکھ میں سے ٹوٹل 50,000 یا 50,000 سے کم لوگوں نے اپنے آپ کو ایز اے ووٹر جو ہے رجسٹر کیا ہے۔ ان میں سے کتنوں نے الٹیمیٹلی آن لائن ووٹنگ ڈالنی ہے،
दैट्स अ बिग क्वेश्चन, नो वन रियली अंडरस्टैंड्स। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक बड़ी पावरफुल किस्म की चांसलर इलेक्शन कमेटी एग्जिस्ट करती है। बहुत ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म है, और ये चांसलर कमेटी बहुत ही पावरफुल है। इसने सबसे पहले तो जितने लोगों की कैंडिडेचर सामने आई है, उनको वेट करना है, उनको अप्रूव करना है कि ये लोग जो हैं इलेक्टोरल कॉलेज के सामने जाएंगे। और अगर इलेक्टोरल कॉलेज से कोई ऐसा बंदा इलेक्ट हो भी जाता है जिसके बाद में ये कमेटी महसूस करती है कि ये सूटेबल नहीं है, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ये कंट्रोवर्शियल है बिकॉज इसके ऊपर बरतानवी अखबारात के अंदर, टेलीग्राफ में, गार्डियन में बहुत सी बहस इसके ऊपर हो रही है, क्योंकि जब ये सामने आया कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक ऐसे कैंडिडेट को जिसने मैक्सिमम वोट जीता है, तो फिर इस पर खप पड़ गई कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो ईरान की तरह का इलेक्शन है, ये तो चाइनीज़ प्रोलिटेरिएट किस्म का इलेक्शन है, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का इलेक्शन है। तो उस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खासी डिफेंसिव हो गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर की पॉलिटिक्स ये है कि किसी फैकल्टी मेंबर को और किसी एकेडमिक को लाया जाए, और इससे पहले जितने चांसलर बने हैं, जैसे जो पिछले चांसलर भी थे, जो फॉर्मर गवर्नर थे हांगकांग के, ये इसे कहते हैं सब पॉलिटिशियन रहे हैं, और इस वक्त भी पॉलिटिशियन के नाम है। तो अपना एक एकेडमिक जो है वो लाया जाए, ये भी उनकी एक पॉलिटिक्स है और उसमें उनकी खासी कोशिश है। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक जो कंफर्म कैंडिडेट हमारे सामने आ चुके हैं, उसमें जो सबसे हॉट फेवरेट हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनकी एक प्रिंसिपल हैं कॉलेज की, जहन मेरे नहीं है इस वक्त, एलिश एंजुलिनी जो है ये हॉट फेवरेट हैं। उसके अलावा पीटर मैंडलसन, इमरान खान हॉट फेवरेट ऑफ कोर्स हैं पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके अलावा बता रहा हूँ। और पीटर मैंडलसन जो पहले यूरोप के भी मेरा ख्याल MEP रह चुके हैं, और मेंबर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, मिनिस्टर हैं। और इस तरह विलियम है जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, यही कैंडिडेट हैं। इसमें एंजेला मर्कल नहीं है, इसमें बोरिस जॉनसन नहीं है, इसमें थेरेसा मे नहीं है, इसके अंदर कोई भी और नहीं है जो सब लोगों का नाम लिया गया। ये इसमें टोटल यही इमरान खान के अलावा 3 इसमें कैंडिडेट हैं, और अब कोई मजीद कैंडिडेट नहीं आ सकते, ना ही कोई वोटर जो है इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, इसमें इमरान खान की जो मैंने आपको कहा कि जो बहुत बड़ी, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव इन सर्कमस्टेंसेस में जहां इमरान खान को एक मिलिट्री ट्रायल में धक्का दिया जा रहा है, इमरान खान वांट्स टू हैव अ डिबेट अबाउट हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड, इन यूरोप। ठीक, ये प्रिंसिपल इसका एडवांटेज होगा। इसका मतलब है कि पढ़े लिखे लोगों को नारे मारने के बजाय इमरान खान की, क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ये जो कमेटी है, इलेक्शन कमेटी, इसने फैसला करना है कि कौन कौन से लोग होंगे इन 4 लोगों में से जिन्हें ये एलिजिबल समझा जाएगा कि वो वोटर्स के सामने जा सकें। और ये वोटिंग कहीं नवंबर में होनी है या नवंबर के आखिर में जाकर ये वोटिंग होनी है, तो एलिजिबिलिटी की डिटर्मिनेशन होनी है। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि दुनिया को ये बताया जाए, बरतानिया के अंदर एक डिबेट की जाए कि इमरान खान की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। इमरान खान ना सिर्फ एक क्रिकेट सेलिब्रिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के कैप्टन, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन, गोल्ड मेडल जीता। फिर इमरान खान ने एक बहुत बड़ी हेल्थ की मूवमेंट, हॉस्पिटल्स उन्होंने क्रिएट किए, कैंसर हॉस्पिटल्स। फिर उन्होंने एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस किया। उन्होंने उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत सी फंड रेजिंग की, और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड उन्होंने इसके लिए मोबिलाइज़ किया। यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग एबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए। फिर उसके अलावा एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान का विड्रॉल, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल नेगेटिव है जी, एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन अफ़गानिस्तान का जो विड्रॉल है उसको इमरान खान की हुकूमत ने बहुत स्मूथली हैंडल किया, दोहा प्रोसेस को सपोर्ट किया। और जब अमेरिकन फोर्सेस ने और इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स ने और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने और UN के लोगों ने विड्रॉ किया अफ़गानिस्तान से, तो पाकिस्तान ने एग्जाम्पलरी लॉजिस्टिक एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट जो है उनको प्रोवाइड की। इस्लामाबाद के होटल खाली करा लिए गए, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कोविड की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान की टॉप 5 बेस्ट मैनेजमेंट जो है दुनिया में कोविड की, वो इमरान खान की हुकूमत की कोविड मैनेजमेंट आ जाती है। फिर इमरान खान का जो एनवायरमेंटल स्टैंड है, एनवायरमेंट की खातिर इमरान खान ने जो इनिशिएटिव लिए हैं प्लांटेशन के लिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं बरतानिया के हिसाब से, यूरोप के हवाले से। और गरीब लोगों का के दुख का, उनकी भूख का जो ख्याल रखने की इमरान खान ने कोशिश की, कोई भूखा ना सोए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बदकिस्मती, अच्छा, और ये कि कोविड जो है उसके अंदर भी इमरान खान की जो मेन मैनेजमेंट थी उसमें यह था कि मैंने शहर अपने बंद नहीं करने, बिकॉज मेरा गरीब जो है वो भूखा मर जाएगा, मेरी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं। ये मेरे उर्दू में कहने से नहीं बात होगी, ये अगर किसी पे कैपेबिलिटी है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन बाकी लोग, मैं अकेला क्या कर लूँगा, बाकी लोगों को इस पे अच्छे आर्टिकल्स, एसे, डिबेट्स, सेमिनार्स करके इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोपिगेट करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स हैं कि पौने 4 बरस की हुकूमत में इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक भी दफ़ा ब्रिटेन का, जो उसकी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सीट ऑफ पावर एंड पॉपुलैरिटी थी, दौरा नहीं किया। इट्स अ ह्यूज फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर। ना यूरोप की लीडरशिप को एंगेज किया, हालांकि
وہ شخص جس نے کووڈ کے لیے اتنا کام کیا, جس نے انوائرمنٹ کے لیے اتنا کام کیا, اس کو انگیج کرنا تھا یورپین اور برٹش لیڈرشپ کو, جو اس کا راستہ تھا ٹورڈ دی کراس اٹلانٹک اینڈ امریکن لیڈرشپ کی طرف سے. لیکن وہ عمران خان فار ریزنز بیسٹ انڈرسٹوڈ ٹو ہیم, پھر کبھی بات کروں گا, کیا ہی نہیں. ٹھیک. عمران خان نے بہت ہی طاقتور بھرپور انیشیٹو لیا پیس کا ہندوستان کی طرف. ان کی 26 جولائی 2018 کی جو تقریر ہے, اس کے بعد الیکشن کے بعد پھر تھرو آؤٹ اگست 2018 میں انہوں نے انیشیٹو لیا فارن منسٹرز کی میٹنگز کا. بدقسمتی سے ہندوستان نے اس کو ریسپونڈ نہیں کیا. پھر جب ہندوستان نے ایک مسٹیک کی, انہوں نے پاکستان کے اندر ان کی پینیٹریشن ہوئی, ایریل پینیٹریشن ہوئی آفٹر دی پلوامہ. بالا کوٹ میں کس طرح سے عمران خان نے 24-36 گھنٹوں کے اندر ہندوستان کے پائلٹ ابھی نندن کو واپس کر کے ایک بہت بڑا جو ورچوئل ریجنل ڈیزاسٹر تھا بٹوین ٹو نیوکلیئر پاورز, اس کو انہوں نے ایورٹ کیا. اس کے لیے بڑی مورل کریج چاہیے تھی, اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی. یہ پی ایم ایل این کے لاجک سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بزدلی تھی. اس کو اگر آپ دنیا کی ریشنالٹی سے دیکھیں گے, اس کو آپ برٹش نیشنالٹی سے دیکھیں گے, آکسبرج کی ریشنالٹی سے دیکھیں گے, تو یہ ایک بہت سپیریئر ویژن تھا پیس کا جو کہ عمران خان نے اسٹیج کے اوپر ڈسپلے کیا. پھر عمران خان جو ہے وہ ایک پرزنر آف کانشنس ہے جو رول آف لا کے لیے کھڑا ہے. پچھلے 200 کیسز اس پہ بنائے ہیں, پتہ نہیں 2000 پٹیشنز عمران خان نے ڈالی ہوئی ہیں عدالتوں میں. عمران خان کس طرح سے ریسپونڈ کر رہا ہے اس پوری چیز کو, اور جتنے کیسز ان کے خلاف بنائے گئے وہ تمام عدالتوں میں کولیپس ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل, اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ ہے وہ عمران خان کے فیور میں جاتی ہے. بیکاز دوسری طرف سے پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ, ان کے دشمن اور بھی بہت سے جو عناصر ہیں, وہ آکسفورڈ کی اسی الیکشن کمیٹی کو لکھیں گے کہ بیکاز عمران خان کے کیسز ہیں, نام کلیئر نہیں ہوا, تو عمران خان ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو جو پہلا امپورٹنٹ چیلنج ہے وہ ایلیجیبلٹی ہے, جس کا فیصلہ اس الیکشن کمیٹی نے, چانسلر الیکشن کمیٹی نے کرنا ہے ان دا فرسٹ ویک آف اکتوبر. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.